خداوند متعال آپ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام شیعان عالم و امت اسلامیہ کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ مومنین کے سامنے لب گشائی کا موقع دیا ہے۔ موضوع گفتگو جو مومنین کل کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کے لیے تھوڑا موضوع کی میں وضاحت کروں۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ 3 روزہ مجالس ہیں۔ ان مجالس کے اندر ہم نے موضوع انتخاب کیا ہے اسباب مہجوریت ائمہ۔ قرآن کریم میں آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ امتوں کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل ہیں، اس کے علاوہ حضرت صالح کی قوم ہے، حضرت یعقوب و یونس، ان اقوام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ لقد کان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الابصار۔ ہم نے ان انبیاء کا، ان قوموں کا ذکر کیا ہے، اور ان قوموں کی تباہی میں بھی عبرت ہے، ان قوموں کی کامیابی میں بھی عبرت ہے۔ سماعت ہے میرے ساتھ؟ یعنی آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پروردگار، کتاب ہماری ہدایت کی کتاب مصطفیٰ کی امت کی ہدایت کی کتاب کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا کر رہا ہے؟ کتاب مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے، ابراہیم کا ذکر کیا کر رہا ہے؟ کتاب محمد مصطفیٰ کی امت کو رہنمائی کرنے کے لیے ہے، نمرود کا ذکر کیا کر رہا ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہم نے ان قوموں کی کامیابی اور ان قوموں کی تباہی کے قانون بتائے ہیں۔ بنی اسرائیل کیوں تباہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے فرمان کو نہیں مانا۔ بڑی لاڈلی قوم ہے، آپ قرآن میں مطالعہ کریں کتنی لاڈلی قوم ہے بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جب دن کو چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل ان کے لیے سایہ بنتے تھے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، اور پھر یہی بادل جو دن کو سایہ بنتے تھے، رات کو انہی بادلوں کے اندر اللہ روشنی ڈالتا تھا تاکہ جب یہ میری امت رات کو سفر کرے تو اس کو اندھیرا۔ اتنی برگزیدہ قوم، لیکن اسی قوم کو ایک جگہ پر آ کر کہا کہ ہم نے اس قوم کے مقدر کے اندر ذلت لکھ دی۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ یہ نبی جس نبی نے آ کر ان کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، پکا پکایا کھانا، اللہ کے حکم سے من و سلوہ آتا تھا اور یہ کھاتے تھے پکا پکایا کھانا، اور ایک دن آ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ، یہ پکا پکایا کھانا کھا کر ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، تنگ آ گئے، اللہ سے کہو کہ وہ چیزیں دے جو زمین سے اگتی ہیں، پیاز بھیجے، لہسن بھیجے، یہ چیزیں بھیجے، ہمیں پکا پکایا کھانا کھا کر ہمارا دل بھر گیا ہے۔ اتنی لاڈلی قوم، لیکن اسی قوم کے بارے میں ایک جگہ پر آ کر کہا کہ ہم نے اس قوم کا مقدر ذلت بنا دیا۔ کیوں؟ ساتھ قانون بھی بتا دیا کہ جو بھی امت قیامت تک اپنے وقت کے ہادی کا فرمان ٹھکرائے گی، اس قوم کے مقدر میں ہم ذلت لکھ دیں گے، مقدر میں ہم ذلت لکھ دیں گے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ یہ باتیں ممبر پہ کیوں کر رہے ہیں؟ عزاداران سید الشہداء 12 امام جو ہمارے ہادی ہیں، 12 کے 12 شہید ہیں، 12 کے 12، کچھ زہر سے اور کچھ تلوار سے۔ یہ تو سمجھ آئی نا آپ کو؟ سوال یہ ہے، لاکھوں شیعوں کے ہوتے ہوئے ائمہ اکیلے کیوں رہ گئے؟ ان لوگوں کے اندر کون سی چیزیں تھیں جن وجہ سے انہوں نے ائمہ کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ توجہ کریں، جس امام کی آج شہادت کی رات ہے، اس امام کے جنازے میں 13 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ذرا تاریخ میں مطالعہ کریں آپ، کتنے؟
13 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے امام صادق کے جنازے میں، لیکن 13 لاکھ کا جنازہ جب زندہ تھا، جب یہ امام زندہ تھا تو اپنی زندگی میں 17 ڈھونڈ رہا تھا، جنازے میں 13 لاکھ، اور اپنی زندگی کے اندر ایک شخص نے کہا مولا 4000 شاگرد ہیں آپ کے، آپ کیوں نہیں ان طاغوتی حکومتوں کے خلاف قیام کرتے؟ فرمایا میرے 4000 شاگرد تو ہیں، لیکن ان 4000 میں سچے 17 بھی نہیں ہیں، 17 بھی سچے نہیں ہیں۔ آپ آئیں، امام کاظم 14 سال قید میں رہے، شیعہ اس دور کے شیعہ تعویذ لکھوانے جاتے تھے، دعا مانگنے جاتے تھے، بیماروں کے لیے شفا مانگنے جاتے تھے، لیکن اپنے امام کو اپنے دور کے طاغوت کے چنگل سے چھڑوانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ امام، وقت کا امام، وقت کا ہادی قید میں ہے، ہارون الرشید کی قید میں ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں شیعہ موجود ہیں، لیکن امام کو اس طاغوت کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو مانتے تو ہیں، لیکن امام کا وہ جو عہدہ امامت ہے اس کے مدار پہ پورا نہیں اترتے۔ وجہ امام تنہا۔ اب توجہ کریں، امام رضا، اب جب بات چلی ہے تو میں موضوع کو کھولنے کے لیے آؤں۔ امام رضا کو جب مامون الرشید نے لشکر بھیجا کہ جا کر مدینے سے امام رضا کو گرفتار کر کے آؤ، توجہ کریں آپ، اس وقت جب یہ ملعون کی فوج آئی اور آ کر امام کو گرفتار کرنا چاہا، روایات میں ہے کہ امام نے مدینے کے اندر اپنے گھر میں عزاداری کروائی، عزاداری کروائی، کوہرام مچایا، شور کروایا، تاکہ کوئی آئے اور مدینے سے آ کر میرے گھر میں میرے گھر کا محاصرہ کرے، تاکہ اس طاغوت کی فوج مجھے گرفتار کر کے نہ لے جائے۔ لیکن روایات میں کوئی نہیں آیا امام کے گھر۔ اب یہ تاریخ کے حقائق ہیں، یہ تاریخ کے اسباق ہیں، تاریخ کی لکھی ہوئی باتیں۔ وقت کے امام کو وقت کا طاغوت گرفتار کر کے گیا، اور مدینے پورا مدینہ خاموش بیٹھا رہا۔ آئے امام تقی، کتنی عمر میں امام تقی کی شہادت ہوئی ہے؟ کتنے؟ 25 سال۔ 25 سال شہادت کا وقت ہے۔ آپ توجہ کریں، 25 سال جوانی کا وقت ہے، 25 سال میں امام تقی شہید کر دیے گئے۔ امام عسکری، توجہ کریں آپ، امام عسکری کا عسکری نام گھر والوں نے نہیں رکھا، توجہ کریں۔ عسکر عربی زبان میں فوجی چھاونی کو کہتے ہیں، جہاں پر قیدیوں کو رکھا جائے۔ ساری زندگی امام عسکری قید خانے میں تھے، عسکر میں تھے، عسکر میں رہنے کی وجہ سے عسکری کہلوانے لگے۔ اور ایک ہمارا امام جس نے پوری زندگی میں ایک حج بھی نہیں کیا، وہ امام عسکری ہیں۔ ایک بھی حج نہیں کیا امام نے۔ کیوں؟ کیونکہ طاغوت کے چنگل میں تھے۔ سوال، شیعہ کہاں تھے؟ ماننے والے کہاں تھے؟ نام لینے والے کہاں تھے؟ جب آپ ان وجوہات کو پڑھیں جن وجوہات کی وجہ سے اس دور کے ائمہ تنہا رہ گئے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ غیبت اتنی طویل کیوں ہو گئی ہے، امام کا ظہور اتنا دور کیوں ہو گیا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیا وجوہات تھیں، کیا چیزیں وجہ بنی کہ لوگ امام کے اوپر جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، امام کے لیے اپنا پورا وجود قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ کل ایک وجہ بیان کی تھی، کیا تھی وہ؟ جی، دنیا، حب دنیا۔ حب دنیا اس قدر لوگوں کو جکڑا ہوا تھا حب دنیا نے کہ اس حب دنیا کی پٹی سے آگے وقت کا امام نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج ایک اور وجہ، ایک وجہ جس وجہ سے لوگوں کے اذہان اہل البیت کے متعلق مشکک ہو گئے، شک میں مبتلا ہوئے، وہ ہے دشمن کا پراپوگنڈا۔ دشمن کا پراپوگنڈا، دشمن کی طرف سے غلط افواہیں اہل البیت کے خلاف۔ توجہ کریں آپ،
بنو امیہ نے 9,000 خطیب ممبر پہ بیٹھنے والے 9,000 خطیب مسجدوں میں وظیفہ دے کر بٹھائے، جن کا کام اہل البیت کے مقام کو لوگوں کے ذہنوں میں گرانا تھا۔ آپ توجہ کریں، مولا علی کے بارے میں شام کے اندر گرد و نواح کے علاقوں میں مشہور کر دیا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ توجہ کریں، آپ امام کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ علی ابن ابی طالب نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 19 رمضان کو امام کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی، پہلا سوال لوگوں نے یہ کیا کہ علی کو ضرب لگی ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ مسجد میں۔ اچھا، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ توجہ کریں آپ، پہلا سوال کیا اٹھایا؟ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ پراپوگنڈا، غلط افواہیں۔ اغیون، آپ بے شک کوشش کریں کہ غلط افواہیں مجھ پہ اثر نہ کریں، لیکن غلط افواہ کی تاثیر میں ہے کہ آپ کے ذہن میں شک ضرور ڈالے گی غلط افواہ۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک وڈیرے کو کسی غریب کی بکری پسند آ گئی، سماتے ہیں میرے ساتھ؟ ایک سائیں کو، وڈیرے کو کسی غریب کی بکری پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ اب یہ بکری اس سے لینی ہے۔ اس نے کہا اب کیا کروں، ہے تو بڑا سخت۔ اس نے گلی میں 8 بندے کھڑے کر دیے، سن رہے ہیں آپ مجھے؟ ان کو کہا کہ جب یہ بکری لے کے یہاں سے گزرے نا، اس کو کہنا کتا کہاں لے کے جا رہے ہو، اس کو کہنا جب یہ گزرے نا۔ اس نے فاصلے کے ساتھ بندے کھڑے کر دیے، 1 2 3 4 8 بندے۔ پہلا یہ جب بکری لے کے باہر نکلا، پہلے بندے نے کہا بھائی کتا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کے بندے یہ کتا ہے کہ بکری ہے؟ باقی اس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، آگے گیا۔ پھر ایک اور بندے نے کہا بھائی یہ کتا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی خدا کے بندے یہ کتا نہیں بکری ہے یہ۔ آگے گیا، ایک اور بندے نے کہا۔ جب 4-5 بندوں نے ایک جملہ کہا تو یہ پھر بیٹھا، اس نے ہاتھ لگائے اپنی بکری کو، ہاتھ لگائے، ٹانگوں پہ ہاتھ لگائے، چہرے پہ ہاتھ لگائے، دل کو سکون دینے کے لیے، یقین دلوانے کے لیے کہ کہیں واقعاً ایسا تو نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، اس کو یقین ہے، خود لے کر آیا گھر سے، اپنے ہاتھ میں مہار ہے اس کے، لیکن جب 5-6 بندوں نے مل کر کہا تو اس کے ذہن میں اپنی چیز کے بارے میں، اس کے ذہن میں یہ خمار آیا۔ آپ توجہ کریں، دشمن نے کچھ حربے استعمال کیے اہل البیت کے مقام کو گرانے کے لیے، کچھ حربے۔ ان حربوں میں سب سے بڑا حربہ یہ تھا، امیر المومنین کے بارے میں مشہور کیا علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ سلسلہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک جاری رہا۔ امام حسن کے بارے میں مشہور کیا کہ دین کے اوپر عامل نہیں ہیں۔ امام حسین کے بارے میں کیا مشہور کیا کہ نعوذ باللہ امام حسین حکومت کے لالچی ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر دشمن کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں فطور ڈالنے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسین حکومت کے لالچی ہیں۔ اب دیکھیں، جب تمام ریاست، تمام حکومتی مشینری ایک شخصیت کے بارے میں متحد ہو جائے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں اس کی محبت تو کم نہیں ہوتی، لیکن وہ جس کام کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے لوگ اس کام میں اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جب امام حسین نے مکہ چھوڑا، جب مکہ چھوڑ کر امام نکلے، اور امام نکلے تو امام کے سامنے عمر ابن سعید کا بھائی یحییٰ ابن سعید آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے حسین ابن علی، مجھے امیر کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو آگے نہ جانے دوں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو آگے نہ جانے دوں۔ امام نے کہا آپ مجھے نہیں روک سکتے، آپ کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے روکیں۔ بارکیف یہ آ کے امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، امام کے گھوڑے کے سامنے۔ اس نے تازیانہ نکالا امام کو روکنے کے لیے۔ جب اس نے تازیانہ نکالا، امام نے بھی تازیانہ نکالا، اور تازیانوں کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر
یہ یحییٰ ابن سعید اپنی فوج لے کر واپس پلٹا. واپس پلٹتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا امام کو, توجہ کریں آپ, وقت کے حجت خدا کو, نواسۂ رسول کو, امام حسین کو ایک جملہ کہا الا تتق اللہ, اے حسین ابن علی اللہ کا خوف نہیں ہے؟ توجہ کریں آپ, امام کو کہہ رہا ہے, امام حسین کو, الا تتق اللہ, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ امام کو کہہ رہا ہے. تخرج من الجماعت وتفرق بین هذه الامہ, امت کو توڑ رہے ہو, تفرقہ بازی کر رہے ہو, امت کی بنائی ہوئی تسبیح کو مدار سے نکال رہے ہو. امام کو کہہ رہا ہے. کس ذہن سے یہ جملے نکل رہے ہیں؟ جس ذہن پر 40 سال بنو امیہ نے کام کیا ہے, جس ذہن پر ہر جمعے کے خطبے میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ حسین ابن علی نعوذ باللہ حکومت کی لالچ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. توجہ کریں آپ, جب 40 سال ایک پوری مشینری کسی ہستی کے بارے میں پراپوگنڈا کرے تو لوگ, محبت ختم نہیں ہوتی. توجہ کریں آپ, محبت تھی. اسی لیے جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے میں آئی, قیامت کا منظر تھا پورے مدینے میں, سب رو رہے تھے, سب کے گھروں میں آہو بکا تھی, ہر کوئی رو رہا تھا. کیوں رو رہے ہیں؟ محبت ہے تو رو رہے ہیں نا. جب مکے میں امام حسین کے شہادت کی خبر پہنچی, سب رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ محبت ہے, محبت ہے اسی لیے رو رہے ہیں نا. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا, کچھ صحابہ نے بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن عمر نے, عبداللہ ابن زبیر نے اور عبداللہ ابن عباس نے, انہوں نے بھی جس طرح امام حسین نے بیعت نہیں کی, انہوں نے بھی نہیں کی. لیکن اصل شخصیت جس کا ذکر کر رہا ہوں, عبداللہ ابن عمر, دوسرے خلیفے کے بیٹے ہیں, اور اہل سنت کے یہاں بڑا ان کا مقام ہے. بعض مدارس کے نام بھی آپ دیکھیں اسی نام پہ. آپ توجہ کریں, امام نے بھی یزید کا انکار کیا, اس نے بھی انکار کیا, اور یہ رات کو مدینہ چھوڑ کر مکے میں آ گیا. بعد میں امام بھی پہنچ گئے. روایات میں ہے کہ کم از کم 3 مہینے یہ امام کے ساتھ رہا, نماز امام کے پیچھے پڑھتا, امام سے گفتگو کرتا, بات چیت کرتا. لیکن اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے, مدینہ چھوڑ کر واپس آیا, اور آ کر امام حسین سے کہا کہ مولا میں واپس مدینے جا رہا ہوں اور یزید کی بیعت کر لوں گا. توجہ کریں آپ. اب اس نے وہاں پہ ایک حرکت کی, امام حسین کو کہا کہ مولا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ آپ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے جائیں گے, اور اللہ کے نبی نے بتایا تھا ہمیں کہ جو بھی میرے نواسے کی مدد کے لیے نہیں جائے گا اس کا حساب بہت سخت ہوگا. حدیث بتا رہا ہے امام کو. امام نے فرمایا, اے عبداللہ ابن عمر, آپ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ میں کسی زمین پر شہید کر دیا جاؤں گا, میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کٹ کے گروں گا کہاں پہ. ہر چیز مجھے پتہ ہے, آپ مجھے بتانے کی کوشش نہ کریں. اب اس نے یہاں پہ ایک کام کیا, امام حسین کو کہا مولا اپنا گریبان کھولیں. امام نے گریبان کھولا, اس نے امام کی چھاتی پہ بوسہ دیا, سینے پہ بوسہ دیا, گال پہ بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد کہا اے حسین ابن علی الوداع, میں اپنے کام سے جا رہا ہوں. یہ جو بوسہ دے کے جا رہا ہے, اتنی محبت دے کے جا رہا ہے, اس کے دل میں محبت کی کمی ہے؟ محبت کی کمی نہیں ہے, محبت کا عروج ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جس کام کے لیے امام بلا رہا ہے, جس کام کے لیے امام نے قیام کیا ہے, جس کام کے لیے امام امت کو مدعو کر رہا ہے, اس کام کے لیے امت تیار نہیں ہے. کیوں؟ افواہیں ڈالی گئی ہیں امت کے ذہنوں میں, پراپوگنڈا کیا گیا ہے امت کے اندر, غلط افواہوں کے ذریعے امت کو امام حسین سے دور کیا گیا ہے, دور کیا گیا ہے. اور اب یہی عبداللہ ابن عمر, آپ توجہ کریں, یہ گیا مدینے میں,
بعد میں حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی، امام کو جب چھوڑا، امام کو بھی حدیث سنائی، بعد میں جب ادھر آیا واپس مدینے کے اندر، جب ظاہراً کوفے کے اندر جب یہ بعد میں اس کی رہائش کا محل تبدیل ہوا، اس نے پہلے ولید کے ہاتھ میں بیعت کی، بعد میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھ میں آ کے بیعت کی اس نے۔ کس حالت میں، توجہ کریں آپ، آیا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے حجاج، میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ روایات کے مطابق اس وقت حجاج کسی عورت کے ساتھ بستر پہ تھا۔ حجاج نے کہا کہ میرے ہاتھ نجس ہیں، ابھی نہیں، صبح آنا۔ توجہ کریں، جنہوں نے امام کو چھوڑا ان کو ملا کیا؟ جنہوں نے حسین ابن علی کو چھوڑا ان کو ملا کیا؟ امام کو مکہ چھوڑ آیا جب حجاج نے کہا میرے ہاتھ نجس ہیں، کل آنا بیعت کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، توجہ کریں آپ، جب امام کو چھوڑا ادھر بھی حدیث سنائی، یہاں پر بھی آ کر کہنے لگا حجاج میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل ہے۔ حجاج اگر آپ ابھی مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں کل آؤں بیعت کے لیے، اگر آپ رات میں مر گئے یا میں رات میں مر گیا تو پھر میں تو جاہل کی موت مر جاؤں گا، کیونکہ آپ یہاں میرے امام ہیں۔ جب یہ بات اس نے کی تو حجاج نے بستر سے پیر نکالا اور کہا کہ ہاتھ فارغ نہیں ہے، پیر پہ بیعت کرو۔ اس نے پیر پہ بیعت کی، توجہ کریں آپ، کی اس نے بیعت۔ اور آپ کو پتہ ہے اس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی، جب امیر المومنین چوتھے خلیفہ بنے تھے اس نے مولا امیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، حجاج کے پاؤں پہ بیعت کی۔ جب بیعت کر کے پلٹا، حجاج نے ایک جملہ کہا خدا کی قسم اگر یہ اس دور میں علی کے پاک ہاتھ پہ بیعت کر لیتا، آج اس کو حجاج کے نجس پاؤں پہ بیعت نہ کرنی پڑتی۔ توجہ کریں، جنہوں نے امام کو چھوڑا ان کو ملا کیا؟ یہ کیا ہوا؟ ان کو محبت تو سب کے دلوں میں ہے، پیار سب کرتے ہیں امام حسین سے، لیکن امام نے جب بلایا ہے میدان میں کتنے آئے؟ 72۔ باقی کیوں نہیں آئے؟ مختلف آفتوں کی وجہ سے۔ کتنی آفتیں؟ حرام، لقمہ حرام کہ جو کل بیان ہوگا، غلط افواہیں اور دنیا پرستی۔ اب آپ یہ کہیں نا کہ مولانا اب آپ یہ باتیں یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن غلط افواہوں کی وجہ سے اس دور میں ان لوگوں نے حق کی نبرد میں امام کا ساتھ نہیں دیا، وہ لوگ امام زمانہ کے دور کے اندر بھی اگر افواہ زدہ ہوئے، اگر غلط افواہوں کے اس زنجیروں میں جکڑ لیے گئے تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کے دشمن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ امام زمانہ کے خلاف کوئی کام کرے۔ توجہ کریں آپ اس نقطے کی طرف۔ آج کے بنو امیہ میں جرت نہیں ہے کہ امام زمانے کے خلاف زبان درازی کرے۔ آج کا بنو امیہ نائب کے خلاف میدان میں اترا ہے۔ توجہ کریں آپ، آج کا بنو امیہ امام نہیں، جرت ہی نہیں ہے اس کو کہ امام کے خلاف زبان درازی کرے۔ آج کا بنو امیہ نائب کے خلاف اترا ہے، نائبیت کے مدار کو خراب کرنے کے لیے اس نے پراپوگنڈا مشینری بنائی ہے۔ اور ان کو پتہ ہے، آپ توجہ کریں، میں نے یہ قانون پہلے بتایا ہے کہ جب بھی قومیں تیار ہوتی ہیں، جب بھی قومیں بیدار ہوتی ہیں، جب بھی قومیں طاغوتوں کا انکار کرتی ہیں، جب بھی قومیں اپنے وقت کے امام کو پکارتی ہیں تو پھر امام کو خط لکھتی ہیں، امام کو صدائے الاجل کہتی ہیں کہ مولا آؤ، آ کر ہمیں طاغوتوں سے نجات دو، آ کر ہمیں طاغوتوں سے نجات دو۔ اور جب ان کی صدائیں امام تک جاتی ہیں، پھر وہ صدا ہو یا خط ہو، جب امام تک پہنچتی ہیں، امام پہلے خود نہیں آتا، پہلے نمائندہ بھیجتا ہے
آئیں آپ کو کوفے لے چلوں. کوفیوں نے خط لکھے, ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے. امام حسین خود نہیں گئے, پہلے نمائندہ بھیجا. قانون بن گیا, قیامت تک جو بھی قوم حریت کے امام کو پکارے گی, آزادی کے امام کو صدا دے گی, امام کو پکارے گی کہ مولا آؤ اور آ کر طاغوتوں سے نجات دو, جب بھی قوموں کی صدا امام تک پہنچے گی, پہلے امام نہیں آئے گا, پہلے نمائندہ بھیجے گا. اب اگر نمائندے نے لکھ کر بھیج دیا کہ مولا فقط زبان سے نہیں عمل سے بھی تیار ہے, اور پھر جب اس نمائندے کا پیغام جائے گا امام تک, پھر امام رخ کرے گا آپ کے سامنے. اب امام مہدی کو پکارنے والوں, امام مہدی کو الاجل کہنے والوں, ذرا سوچو کہ کہیں اس کے نائب کے خلاف ہونے والے پراپوگنڈا کی زد میں تو نہیں آ گئے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں. کبھی سوچو ذرا کہ آج کا بنو امیہ جو پراپوگنڈا کر رہا ہے نائبیت کے خلاف, کیونکہ شرط ہے امام کا ظہور نائبیت کی رضایت پہ مشروط ہے. آپ توجہ کریں, اگر امام کے نائب سے وفا کی گئی, امام کے ظہور میں تعجیل ہے. اب آج کی مشینری نائبیت کے خلاف ہے. آج کی مشینری نائب کے چہرے کو جوانوں کے دلوں میں مس کرنے کے لیے کتنا کام کر رہی ہے. یہ جتنی بھی آپ آج گروہ دیکھ رہے ہیں, یہ پلاننگ کے ساتھ اتارے گئے, پلاننگ کے ساتھ اتارے گئے. تو پھر ایسا نہ ہو کہیں کہ ان افواہوں کی زد میں آ کر ہم اپنے وقت کے امام کے نمائندے کو چھوڑ دیں. انہوں نے اس دور میں امام کو چھوڑا, اور آج اگر ہم نے وقت کے امام کے نمائندے کو چھوڑا تو جو نمائندے سے سچا نہیں ہوتا وہ بے شک توابین کا لشکر بنا کر بعد میں توبہ بھی کر لے, پھر بھی اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر پاتا. بعد میں بے شک توبہ کر لے. سلیمان ابن سرد کی قیادت میں بے شک 6000 کا لشکر بنا کے نکلے, لیکن اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو پاتی. میں اپنی بات کر گیا. یہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی کے اندر ان کی مہجوریت کے اسباب ہیں. ان کو ہم بطور عبرت لیں, عبرت قانون کے طور پر لیں, کہ اگر انہوں نے غلط افواہوں کی وجہ سے اپنے وقت کے امام کو چھوڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی مدار پہ چلتے ہوئے نائبیت سے ہاتھ نکال بیٹھے. کیونکہ امام تک رسائی کا ذریعہ, امام کی معرفت کا ذریعہ, امام تک پہنچنے کا ذریعہ یہ علم اہل البیت ہے. یہ علم اہل البیت ہے. اور علم رستے پہ چلنے والوں سے نہیں ملتا, علم ان سے ملتا ہے جو علم لینے کے لیے ان کے در پہ گئے ہیں. جو ان کے در پہ گئے ہیں ان سے علم ملے گا. اور پھر آپ توجہ کریں کہ انہی لوگوں نے جنہوں نے اہل البیت کا ساتھ نہیں دیا, بعد میں ان کو کیا ملا, ان کے حصے میں کیا آیا؟ ذلت, رسوائی, تحقیر. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, ان کوفیوں کے اوپر حجاج ابن یوسف کی حکومت رہی ہے. کم از کم 25 سال حجاج رہا ہے. کون حجاج؟ اب مختصر اگر تعارف کرواؤں تو حجاج سب سے زیادہ سادات کا قاتل حجاج. جب یہ مرا تو اس کے قید خانے سے 33,000 مرد نکلے, 29,000 عورتیں نکلیں. ان 29,000 عورتوں میں 11,000 عورتیں برہنہ تھیں. یہ ہے حجاج. اس حجاج کی حکومت رہی ہے ان کوفیوں پر, جنہوں نے وقت کے امام کے نائب کا ساتھ نہیں دیا. جب بھی نائبیت کو ٹھکراؤ گے اور نائب دارالامارہ سے گرا کر شہید کر دیا جائے گا تو مقدر میں حجاج ابن یوسف ہے. یہ تاریخ ہے, سنن ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوگا. جس قوم کے اندر مسلم ابن عقیل دارالامارہ سے گرایا جائے گا اس قوم کے اوپر حجاج ابن یوسف حکومت کرے گا. یہ قانون ہے. اور خدا نہ کرے ایسا ہو کہ امام حسین جیسی قربانی بھی ہو, امام حسین کا تذکرہ بھی ہو,
امام حسین کی مجلسوں کا بھی ذکر ہو، پھر بھی ہم غلط افواہوں کے زد میں آ کر اپنے اصلی مدار تشیع کو بھول جائیں، نظام نائبیت کو بھول جائیں، اور ان پراپوگنڈا کی زد میں آ کر اپنے وقت کے امام کے نائب کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو۔ میں اس بات کو ذرا دہرا دوں کہ یہ جو دین آپ تک پہنچا ہے، یہ جو نائبیت آپ تک پہنچی ہے، اتنی مشکلوں کے بعد اس کی قدر جانو، اس کی قدردانی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دریا میں بہت قیمتی خون بہے ہیں، بہت قیمتی خون، اور ان کا تذکرہ آپ گاہے بگاہے سنتے آتے ہیں۔ انہی میں سے آج ایک تذکرہ سنانے لگا ہوں آپ کو۔ جس دین کو ہم بہت سادہ لیتے ہیں، آپ دیکھیں ہماری نماز، یہ مشکل ہوتا ہے کہ بس مولوی صاحب نماز ختم کرے چلے جائیں، حلال و حرام اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ یہ دین جس کو ہم بڑا سادہ لیتے ہیں، بڑا سادہ، دین کے احکامات بڑے سادہ، عزیز من، یہ دین اتنا اہم ہے کہ حسین ابن علی نے پورا گھر اسی دین پہ لٹایا ہے، اسی دین پہ، جس کو ہم سادہ لیتے ہیں، بہت سادہ لیتے ہیں۔ علی اکبر جیسا جوان اسی دین پہ، عباس جیسا بھائی اسی دین پہ، اور زینب علیہ جیسی چادر اسی دین پہ۔